بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے عزیز اسٹوڈنٹس، حکیم اور ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ جناب والا، میرا آج کا لیکچر ہے اپیکاک کے اوپر، جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ میرے اس لیکچر کے دینے کا مقصد، مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے فون کیا اور اس فون کی وجہ سے میں یہ لیکچر آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے دوستو، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، کسی چیز کو پریکٹیکل میں لانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ مقوی بدن سفراوی بس کافی ہے، لفظ کافی ہے، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے مجھے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑتی ہے، انہیں تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح اپیکاک کام کرے گی، آپ لوگ اسے دیکھ کر کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس فائدے کو اٹھانے کے لیے آپ کے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اندر ایک علم کی لگن ہونی چاہیے، اور علم جو ہوتا ہے وہ مسلسل پڑھائی سے ملتا ہے۔ آپ لوگ اسے تب بھی جا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میرا لیکچر جب بھی میں آپ کو دوں گا تو یہ 3 الفاظ کے اوپر مشتمل ہوگا۔ پہلا لفظ ہوتا ہے مقوی بدن، دوسرا لفظ ہوتا ہے بالضد کیفیت، اور تیسرا لفظ ہوتا ہے بالمثل کیفیت۔ یہاں پہ میں بالمثل کیفیت کے اوپر لیکچر نہیں دوں گا، کیونکہ آلریڈی یہ کتابیں بھری پڑی ہیں بالمثل کے اوپر۔ یہاں جو میں دے رہا ہوں یہ ایک انفرادیت ہے بالضد کی، کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آ گیا تو اپیکاک کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اپیکاک کھانسی نزلہ زکام کی سب سے بہترین ادویات میں سے ایک ہے، یہ اس کے پہلے اسٹار الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اینٹی سورک تحریک کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو یہ بالکل آپ کے لیے نئی چیز ہوگی، کیونکہ اس کی تشخیصی مزاج آپ نے پیشنٹ کے بیٹھتے ہی اعصابی کرنی ہے۔ اگر مریض کے اندر اعصابی کیفیت ہے تو یہ تیر بہدف دوائی استعمال ہوگی۔ مثلا میں ابھی آپ کو ایک فون سناتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے میری کتابیں منگوائی ہیں، انہوں نے سارا مطالعہ کیا ہوا ہے، یہ دونوں کتابیں استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اب کیا نام، اس میں یہ بالضد کیفیت کی بھی کتابیں انہوں نے منگوائی ہیں، سارے سیٹ مکمل، اور بالمثل کا بھی منگوایا ہے۔ تو ایسے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، اور وہی ڈاکٹر کہنے کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو انہی کے ایک فون، کل انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا چلو ایک اپیکاک کے اوپر لیکچر بھی دے دیتا ہوں اور ساتھ آپ کو فون بھی سنا دیتا ہوں، کہ پیچھے میرے ایک دوست تھے، وہ اسلام آباد پنڈی سے ایسے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا جی کوئی ایسا ڈاکٹر بتائیں جس نے آپ کی کتابیں پوری منگوائی ہوں۔ تو اس وقت میرے پاس ان کا نمبر شمبر نہیں تھا، اور نہ ہی میں اتنا یعنی اس میں تھا کہ کوئی آئے تو میں ان کے نام کے ساتھ چیزیں رکھوں۔ تو کل اتفاق سے انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا چلیں آپ کے اپیکاک کے اوپر تھوڑا سا لیکچر بھی دے دوں گا، اور ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کے فون نمبر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو دوستو، کوئی برا مشکل نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے پوچھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتی، ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ کے چلتا ہے۔ بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ اب وہ یہ کہے جی میں ماں باپ کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتا، تو اس میں برائی والی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح جو سینئر ہوتے ہیں وہ سینئر ہے، جو جونیئر ہے وہ جونیئر ہے۔ باپ اور بیٹے کا جتنا فرق ہوتا ہے اتنے سینئر اور جونیئر کا فرق ہوتا ہے، ان کے تجربات کے اندر فرق ہوتا ہے، ان کی اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ رکھیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے معلومات لیں۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہیں، آج اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں، شکر الحمدللہ، شکر ہے ذات پاک کا۔ تو اس لیے میرے دوستو، علم جہاں سے بھی ملتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ کو یہاں کسی اسکرین سے مل جائے تو یہ، جہاں سے بھی ملتا ہو علم کو حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کا گمشدہ خزانہ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، اور مسلمان علم کا وارث ہے، دنیا کی دولت کا نہیں۔ دنیا کی دولت کے وارث فرعون ہوتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور دوسرے لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن علم کا متلاشی جو ہوتا ہے
ٹھیک ہے جی، وہ انبیاء اسلام کا وارث ہوتا ہے. جہاں سے بھی اگر آپ کو علم مل رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا اپنا حق ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو دپریس کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے، بجائے کہ اسے رکاوٹیں دور کرنے کے بجائے وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. جہاں ہوتے ہیں وہاں کے وہیں رکے رہتے ہیں. تو دوستو یہ ذرا فون سنیے گا، پھر اس کے بعد پھر میں اور مزید بات کرتا ہوں. ہیلو جی بات کریں. میں نا اسلام آباد سے ڈاکٹر کامران بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. وہ میں نے آپ سے 3 بزید کتابیں اور 3 بالمثل کتابیں لی تھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس طرح ہے کہ وہ میں نے اپنے والد صاحب کی دوا آپ سے پوچھنی تھی. جی بتائیں. اچھا اس طرح ان کی عمر ہے 88 سال، تو وہ ہیں برونکائٹس ان کو بہت زیادہ ہے. اچھا جی. COPD جو اس کو وہ کہتے ہیں، برونکائٹس بھی ہے بہت زیادہ. تو ابھی یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ اس وقت ان کے نا وہ جب زیادہ تر وہ لیٹے رہتے ہیں، جیسے بستر سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا تو فوراً سانس چڑھتا ہے، وہ 2-3 انہیلر لیتے ہیں، پھر پیشاب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نیبولائزر بھی کرانا پڑتا ہے. تو خاصا یہ کہ بلغم جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے، وہ نکالتے ہیں، نکلتا ہی بڑی مشکل سے ٹیشو سے پکڑ کے کھینچنا پڑتا ہے اس کو. ایسے کریں نا، انہیں کالی بائی کروم دیں. کالی بیج ہے کس پوٹینسی میں؟ 30 میں 30 میں دیں، کیو میں دیں، بلکہ 10x میں دیں نا، کیو میں 3x میں. ہاں 3x میں، اور اس کے ساتھ اپیکاک دیں 3x میں. اچھا ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس سے آرام آ جائے گا. اگر پھر بھی نہیں ہوتا مجھے دوبارہ فون کر لیجیے. تو یہ کس طرح دینی، کتنی دیر سے الٹرنیٹ کرنا ہے یا اکٹھے دینی ہے؟ دونوں کو الگ الگ کر کے دیں نا. یہ آپ نے پہلے شروع میں بہت زیادہ بلغم ہے نا، تو یہ آپ نے 50 قطرے کالی بائی کروم کے دینے ہیں. 50 قطرے؟ ہاں جی. تو وہ ایک دم وہ جتنا بھی اس کے پھیپڑوں میں ہوگا نا، وہ سارے کا سارا وہ خارج کر دیں گے الٹی کی شکل میں. اچھا اگر خرخر زیادہ ہے تو، خرخراہٹ اگر زیادہ ہے تو، اگر خرخراہٹ زیادہ نہیں ہے تو پھر 10 قطرے بھی کافی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح اپیکاک بھی ایسے ہی ہے، اگر خرخراہٹ بہت زیادہ ہے تو آپ نے 50 قطرے دیں، اگر خرخراہٹ زیادہ نہیں ہے تو 10 قطرے دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا. تو اپیکاک 3x میں، 10x میں، اور کالی بیچ بھی 3x میں؟ ہاں وہ بھی 3x میں دیں. اچھا یہ بالضبط کام کریں گی نا، اس میں جتنا ہی بلغم ہوگا نا جی، ہاں ہاں، وہ ان کے پھر سمجھے کہ وہ الٹی کے ذریعے نکال دیں گے ایک دم ہی. تو یہ کتنے فاصلے سے دینی، مطلب کتنے؟ پھر آپ اس وقت انتظار کریں نا تھوڑا سا، دیکھیں نا اگر الٹی سے آپ نکل گیا نا ان کا بلغم نکل گیا تو پھر کافی دیر تک وہ ٹھیک رہیں گے بالکل. نہیں کتنی دیر کالی بیج اور اپیکاک میں کتنا فاصلہ رکھنا دینے میں دونوں؟ پہلے ایک دیں، تھوڑا سا انتظار کریں، اگر الٹی ہو جاتی ہے تو دوسری کا تھوڑا انتظار کر کے دیں پھر. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کم از کم 15-20 منٹ کا انتظار کریں دونوں کے درمیان نا. اچھا اچھا. کیوں بات ایسے ہوتے کالی بائی کروم جو ہی آپ دیں گے تو انہیں الٹی ہو جائے گی. اچھا تو تھوڑا سا انتظار کر کے اگر الٹی نہیں ہوتی تو جب اپیکاک دیں گے تو لازمن پھر الٹی ہو جائے گی. تو کالی بیچ اگر کیو میں ہو 3x میں نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیوں میں دیں، تھوڑے سے پانی ذرا سا نیم ہو نا، کتنے کم از کم آدھی پیالی پانی ہو تو اس میں ڈال کے دیں کیوں میں. 10 قطرے بھی کافی ہوں گے؟ دیکھو مریض آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں. ٹھیک ہے. ایسی حالت کے اندر قوت مدافعت مریض کی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ عمر ایج کا فیکٹر ہوتا ہے نا. جی جی جی. تو اس لیے یہاں پہ قوت مدافعت کو بڑھانا پڑتا ہے بہت زیادہ. یہ سمجھے نا، یہ اب ان کی عمر ایسی ہے یہاں کی، آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بھائی سوائی کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ عارضی فاقہ بھی ہو جائے تو سمجھے بہت بڑا فاقہ ہے یہ. تو اس لیے آپ انہیں دیں. آپ دیکھ لیں کہ 20 قطرے برداشت کر سکتے ہیں، 15 کر سکتے ہیں، آخری ڈوز اس کی 50 قطرے ہے. یعنی بلغم کی کیفیت دیکھیں کہ انہیں کتنی جلدی نکالنا ہے ہم نے. تو اگر میں 10 سے شروع کروں، 10 سے پھر 15 چیک کروں؟ ٹھیک ہے، کوئی بات. جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں کاغذ سے پکڑ کے نکالتا ہوں، میں تب آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے. ہاں تو پھر وہ تب کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس ایک دفعہ وہ کھانسی کریں گے سب کا سب باہر آ جائے گا. چلو ٹھیک. اسی چیز کا نام ڈاکٹری ہے کہ آپ کا جتنا تجربہ ہے میرا کتنا ہے.
بکس پڑھی ہے نا میں نے آپ کی، ہاں جی تو یہ طریقہ میں نے کہیں نہیں دیکھا جی کہ بالمثل میں بھی 3 کیٹیگری میں دواؤں کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اعصابی ہے، یہ عضلاتی ہے، یہ ہودی ہے، اس طرح تو کہیں میں نے نہ سنا. یہ نئی چیز ہے نا کیا صاحب، یہ نئی چیز ہے. بات آگے میں نے قانون مفید تازہ پڑھا ہوا تھا نا، تو اس لیے مجھے یہ کتاب میں سمجھ میں آ گئی. ہاں جی، تو یہ نئی چیز آپ نے تجدید پڑھی ہوئی ہے نا، تو وہ بھی نئی چیز ہے. صابر الطاری صاحب کو اللہ جنت ہے، اس نے ایک نئی چیز حکیموں کو دی ہے. یہ بہت زبردست چیز دی ہے. اس طرح میں نے بھی یہ ایک نئی چیز دی ہے اپنے پیاسو ڈاکٹروں کو، نیا راستہ دکھایا. آگے ان کی مرضی اس راستے پہ چلتے ہی نہیں. اب دیکھیں میں نے آپ کو گاڑی پہ کروم بتائی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، کسی کتاب میں پڑھیں گے، ایسا کبھی بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. لکھا ہوگا ضرور کہ لیسدار بلغم کو نکالنے والی دوائی، لیکن لیسدار بلغم کو کتنی مقدار میں دیں گے نکلے گا یا کیسے نکلے گا یہ کوئی نہیں بتاتا. تو یہ ڈاکٹر صاحب اصل میں وہ اب لمبی ہو جائے گی آپ کی بات بھی. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو میرے اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، یہ کتابیں پڑھنے والا سمجھے میرا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ، تو اسے میں گائیڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر آپ اس طرح بالذات کی کیفیت میں دیں گے تو آپ لوگ زیادہ افیکٹو پائیں گے ان چیزوں کو. وہ تیزی سے اثر کرتی ہیں، تیزی سے اثر کریں گے. اب یہی اگر آپ 30 میں دیتے ہیں، اس سے کام ہی نہیں کرنا. تو مریض جب ٹھیک نہیں ہوگا تو اٹھا کے آپ کسی اور کے پاس لے جائیں گے، بس بات ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو باقی ان کو اس کے علاوہ آپ انہیں یخنی دیں، ان کا جسم گرم رکھیں. تو یہ زیادہ رکھیے کہ ان کا جسم گرم ہوگا، ان کو یخنی دیں اور ان کے پھیپھڑوں کا معائنہ کروائیں کہ پانی تو نہیں پڑا ہوا کہیں. تو پھر آپ کو جب مکمل یقین ہو جائے کہ بھائی اس کے پھر مطابق دوائیاں دیں. انشاءاللہ پیشنٹ آپ کو جب تک زندہ رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے، بس سیدھی سی بات ہے. اچھا جی سر، تھینک یو جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو میرے دوستو، آپ نے یہ فون سنا، آپ کو یقیناً انشاءاللہ یہ فون پسند بھی آئے گا. اس کے اندر بہت ساری معلومات بھی ہیں، چاہے وہ کسی میں ایک ڈاکٹر کو دے رہا ہوں یا آپ کو دے رہا ہوں، بات ایک ہی ہے. تو میرے دوستو، اپیکا، کالی کروم، سنگنیریا، یہ کچھ چند ایک دوائیوں کے میں نے جو نام لیے ہیں، یہ ایک ہی قسم کی دوائیاں ہیں اور ایک ہی طرح کے کام کرتی ہیں. صرف شدت اور کم شدت کی بات ہے. اب ایسا پیشنٹ جو آپ کو برونکائٹس کے اندر لاتا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے برونکائٹس، نمونیا، دمہ وغیرہ، تو یہ بات تو ایک ہی ہے. انگریزی میں برونکائٹس کہہ دیتے ہیں، اردو میں دمہ کہہ دیتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صرف دھوکہ دیا جاتا ہے نا، کہ بھئی ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں یا ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو ہم ان کی صحیح ڈیگنوز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوائیاں بھی نہیں دے سکتے. تو یاد رکھیے گا کہ اس کی جو ڈوز ہے وہ 3x کے 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام دینے ہوتے ہیں، یا 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام دینے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کے فون پہ کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ پیشنٹ کو دیکھ کے ڈیگنوز کریں گے اس کو کتنی ڈوز چاہیے. یہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے 1 قطرہ دینا ہے اور انتظار کرنا ہے، ایسا بات نہیں ہوتا. بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے 1 منٹ کے بعد دوائی بدلنی پڑتی ہے آپ کو، اور آپ دیں اسے. انتظار اس شکل میں ہوتا ہے جب قوت مدافعت چلنا شروع ہو جائے. مثلا ان کو الٹی آ گئی ہے تو آپ پھر انتظار کریں دوبارہ کھانسی پیدا ہونے تک، کیونکہ اس دوران وہ ان کی جو کتنی بلغم ہوگی یا جتنا ہوگا وہ سارا نکل چکا ہوگا اور پیشنٹ آپ کا مطمئن ہوگا اور سکون پکڑ چکا ہوگا. سکون جب ہو جائے پیشنٹ کو، جب تک سکون رہے تو دوسری ڈوز دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر سکون نہیں ہے، پیشنٹ بے چین ہے، تو آپ اس تک دوائیوں کو دلا سکتے ہیں جب تک اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی. تو میرے دوستو، اس طرح میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کتابیں منگوائی ہیں، الحمدللہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور مجھے فون بھی کرتے ہیں. لیکن اب میں جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جو اسٹوڈنٹس مجھے فون کریں گے یا جن لوگوں نے کتابیں منگوائی مجھے فون کریں گے، وہی فون وہ میں آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لوڈ کروا دوں گا تاکہ آپ لوگ اسے سن سکیں اور ان کی بھی رائے دیکھ سکیں. اس وقت تک میری بہت ساری کتابیں فروخت ہو چکی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ کلاس پسند آئے ہوں گے. یہ بھی میرے مٹیریا میڈیکا، غدی مٹیریا میڈیکا میں سے ایک دوائی ہے
لیکن یہ زندگی میں یاد رکھیے یہ سفراوی مقوی ہے، مقوی بدن سفراوی ہے، سفرے کو تیز کرتی ہے. اب جو بندہ سفرے کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. پہلے ضروری ہے کہ آپ کو سفرے کی کیفیت کو پتہ ہو تو پھر آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میں تجدید طب کا طالب علم ہے، اس لیے میں نے آپ کی کتابوں پڑھتے ساتھ ہی مجھے ساری سمجھ آ گئی. اب تجدید طب ایک الگ سبجیکٹ ہے، مباحثہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، درمیان میں یہ چیز آ گئی ہے. تو یہ پہلا ایریا جو ہے یہ تجدید طب کے الفاظ میں سے لیا گیا ہے، یعنی انہی سے یہ میں نے جواب کیا کیونکہ لوگ ان کو اچھے طرح سمجھتے ہیں الفاظ کو، تو میں نے یہ الفاظ پھر استعمال کیے. تو اس طرح آپ اسے اپیکاک کو الرجی کے طور پہ جہاں بلغم خشک ہو رہا ہو یا لسدار ہو رہا ہو تو اسے نکالنے کے لیے یہ سب سے بہترین ادویات میں سے ایک دوائی ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.